अस्सलाम वालेकुम। रसाई न्यूज़ के साथ मैं हूं सबीता शौकत और मैं हूं अफसाना खान। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। अपोजिशन मुझसे सवाल जवाब नहीं कर सकती, पार्लियामेंट की बात का जवाब पार्लियामेंट में दूंगा। अपोजिशन सिर्फ सियासत करना चाहती है, बाज़ लोगों को शुरू दिन से नवाज शरीफ कबूल नहीं। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ताजिकिस्तान से वापसी के दौरान त्यारे में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। मुत्तहिदा अपोजिशन का वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिताब के दौरान बात करने की इजाज़त देने का मुतालबा। बोलने की इजाज़त ना मिलने की सूरत में मुत्तहिदा अपोजिशन का पार्लियामेंट के अंदर बाहर शदीद एहतजाज का फैसला। एतजाज़ हसन का कहना है कि वज़ीर आज़म को सवालों के जवाब और हिसाब देना पड़ेगा। हम वज़ीर आज़म के मुंतज़िर रहेंगे और उनसे सच की तवक्को रखते हैं। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने फौजी अदालतों से सजाए मौत पाने वाले 5 दहशतगर्दों की सजाए मौत की तौसीक कर दी। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द सफूरा बस हमले, मस्जिद धमाके और सबीन महमूद के कत्ल में मुलव्विस हैं। पाकिस्तान ने IMF को खसारे में चलने वाले इदारों की जल्द निजकारी की यकीन दहानी करा दी। IMF ने पाकिस्तान के लिए $51 करोड़ कर्ज की किस्त मंजूर कर ली। अली हैदर को अमरीकी और अफगान फोर्सेस ने मुश्तरका ऑपरेशन में बाजियाब कराया। बॉर्डर क्रॉसिंग का मसला पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मुश्तरका मसला है। तुर्क हम सरहद पर मामलात मजीद बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा नफीस ज़करिया की इस्लामाबाद में हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग। पैमरा कारकर्दगी रिपोर्ट हर माह मीडिया के सामने पेश करूंगा। मीडिया में गैर पेशावराना रवैया और जुबान इस्तेमाल ना की जाए। चेयरमैन पैमरा अब्सार आलम की न्यूज़ ब्रीफिंग। ब्राज़ील की सेनेट में सदर दिल्मा रोसेफ के मुआवजे की तहरीक कसरत राय से मंजूर। ब्राज़ील के नायब सदर ने हुकूमत की बागडोर संभाल ली। फ्रांस में दुनिया के सबसे बड़े फिल्मी मेले कॉन्स का आगाज हो गया। रेड कारपेट पर जलवे बिखेरते हुए सितारों ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के साबिक सरबराह शशांक मनोहर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। खबरों की तफसील जानते हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। खबरों में एक बार फिर खुशामदीद। और अब जानते हैं खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का कहना है कि अपोजिशन मुझसे सवाल जवाब नहीं कर सकती और कोई सियासतदान खुद कमीशन बनने की कोशिश ना करे। ताजिकिस्तान से वापसी पर त्यारे में सहाफ़ियों से बात करते हुए वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का कहना था कि पनामा लीक्स के मामले पर सबसे ज़्यादा साख रखने वाले इदारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिख दिया है, जबकि पीपल्स पार्टी के रहनुमा एतजाज़ अहसन FIA और इमरान खान ने नैब से तहकीकात का कहा। उम्मीद है कि पनामा लीक्स के मामले पर जुडिशल कमीशन बन जाएगा। उन्होंने कहा कि कोई सियासतदान खुद कमीशन बनने की कोशिश ना करे। अपोजिशन जमातों का हदफ सिर्फ नवाज शरीफ है, करप्शन का खात्मा नहीं, जबकि बाज़ लोगों को शुरू दिन से नवाज शरीफ काबिल कबूल नहीं। इसलिए अपोजिशन मुंतखब वज़ीर आज़म से इस तरह सवाल जवाब नहीं कर सकती। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का कहना था कि पनामा लीक्स के मामले पर अपोजिशन को तहकीकात से कोई गर्ज नहीं और वो सिर्फ सियासत करना चाहती है। ताहम हम जुडिशल कमीशन की बात जुडिशल कमीशन में और पार्लियामेंट की बात पार्लियामेंट में करेंगे। अपोजिशन की जानिब से तैयार करदा सवालात के जवाब से मुतालिक जब वज़ीर आज़म से पूछा गया तो उनका कहना था कि जिस मामले की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा गया है, इस पर पार्लियामेंट में नहीं बल्कि कमीशन में बात होगी।
وزیر اعظم نے کہا کہ ہم نے 5 سال میں بجلی کی قلت کو ختم کرنے کا جو دعویٰ کیا تھا وہ وقت آ رہا ہے اور توانائی کے تمام منصوبے آخری مراحل میں داخل ہو چکے ہیں۔ منصوبوں کی تکمیل کے بعد عوام کو بجلی نہ صرف ملے گی بلکہ سستی ملے گی، جبکہ عالمی برادری کی توجہ بھی پاکستان پر مرکوز ہے۔ وزیر اعظم نواز شریف نے تاجک صدر امام علی رحمان کے ہمراہ کاسا ہزار توانائی منصوبے کا افتتاح کر دیا ہے۔ دوشنبے میں وزیر اعظم نواز شریف نے کرغزستان کے وزیر اعظم، افغانستان کے چیف ایگزیکٹو عبداللہ اور تاجکستان کے صدر امام علی رحمان نے نٹ بولٹ کس کر کاسا ہزار منصوبے کا افتتاح کیا۔ منصوبے کے تحت پاکستان تاجکستان سے 1000 میگا واٹ بجلی خریدے گا، جبکہ افغانستان کو بھی 300 میگا واٹ بجلی فراہم کی جائے گی۔ اس موقع پر انجینئرز نے کاسا ہزار منصوبے کے حوالے سے پاکستان، افغانستان اور کرغزستان کے اعلیٰ حکام کو بریفنگ بھی دی۔ حکام نے بتایا کہ 750 کلومیٹر طویل ٹرانسمیشن لائن افغانستان کے راستے پاکستان تک پہنچے گی اور منصوبہ 2018 تک مکمل ہوگا۔ منصوبے کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نواز شریف کا کہنا تھا کہ کاسا ہزار منصوبے خطے کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ منصوبے پر عمل درآمد کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس منصوبے کے ذریعے خطے کے ممالک کو نہ صرف ایک دوسرے کے قریب آنے کا موقع ملے گا بلکہ اس سے عوام کو روزگار کے نئے مواقع بھی میسر ہوں گے۔ اس موقع پر وزیر اعظم نواز شریف نے افغان چیف ایگزیکٹو عبداللہ کو پاکستان کے دورے کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ آپ کے دورے کے منتظر ہیں۔ اپوزیشن نے وزیر اعظم نواز شریف کے خطاب کے دوران بات کرنے کی اجازت دینے کا مطالبہ کر دیا۔ یہ مطالبہ اپوزیشن کے 3 رکنی کمیٹی نے اسپیکر قومی اسمبلی سے چیمبر میں ملاقات کے دوران کیا۔ بولنے کی اجازت نہ ملنے کی صورت میں متحدہ اپوزیشن نے پارلیمنٹ کے اندر باہر شدید احتجاج کا فیصلہ کیا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات کرنے والی کمیٹی میں شیریں مزاری، اعجاز جاخرانی اور طارق بشیر چیمہ شامل تھے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے کچھ دیر کے وقفے میں اپوزیشن کے وفد سے 2 ملاقاتیں کی ہیں۔ کمیٹی نے اپوزیشن جماعتوں کا سوال نامہ بھی اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کو دے دیا، جس پر تمام اپوزیشن رہنماؤں کے دستخط موجود ہیں۔ اس حوالے سے تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ اسپیکر ایاز صادق نے بتایا ہے کہ وہ اپوزیشن کو کل اجلاس میں بلانے کی اجازت دینے کو تیار ہیں، تاہم وہ اس حوالے سے حکومت سے بات کر کے جواب دیں گے۔ سینٹ میں قائد حزب اختلاف اعتزاز احسن کی صدارت میں اپوزیشن جماعتوں کا مشترکہ اجلاس ہوا، جس میں وزیر اعظم کے سوال نامے پر حکومتی رد عمل کا جائزہ لیا گیا۔ پاناما لیکس کے معاملے پر مشترکہ حکمت عملی بنانے پر بھی مشاورت ہوئی۔ اجلاس میں متفقہ طور پر فیصلہ کیا گیا کہ وزیر اعظم کے پارلیمنٹ میں نہ آنے کے خلاف جمعہ کو بھی دونوں ایوانوں میں احتجاج اور کارروائی کا بائیکاٹ کیا جائے گا۔ بعد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اعتزاز احسن کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کو سوالوں کے جواب اور حساب دینا پڑے گا۔ ہم وزیر اعظم کے منتظر رہیں گے اور ان سے سچ کی توقع رکھتے ہیں۔ جناب وزیر اعظم کو ان کو یہ سوالوں کا جواب اور اپنا حساب سارا دینا پڑے گا اور ہم منتظر بھی رہیں گے ان کے، اور ان کے سوالوں کے جواب کے بھی یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ جواب مفصل جواب دیں گے۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ حکومت ماحول کو سازگار رکھے، اپوزیشن ماحول سازگار رکھنا چاہتی ہے۔ اور یہ پارلیمانی روایت ہے، اگر پارلیمانی جمہوریت میں وزیر اعظم ایوان کو جواب دہ نہیں ہے تو پھر پارلیمانی جمہوریت کی روح کے خلاف ہے یہ رویہ۔ ہم اب بھی درخواست کریں گے ان سے کہ وہ اپنے رویے پر نظر ثانی کریں اور ایوان میں آ کر اپوزیشن کے سوالات کا جواب دیں۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ مجھے امید ہے کل وہ ہماری تقریر سنیں گے اور ہم ان کی تقریر سنیں گے۔ دیکھیں جی، میری گزارش سنیں، نیب میں آئے، ایف آئی اے میں آئے، جوڈیشل کمیشن میں آئے، اسمبلی میں آئے، ہر جگہ آئے، کیونکہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے اور ہم نے ان کو موقع دیا کہ آج وہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ غیر ذمہ دارانہ ہیں۔ ہماری اپیل ہے کہ وہ اسمبلی میں آ کے جو بہتر بات متحدہ اپوزیشن نے بنائی ہے کہ یہ بتائیں یہ آمدن کہاں سے آئی، یہ پیسے کہاں سے آئے، یہ ٹیکس۔ آپ بیسک بات یہ ہے کہ کہتے ہیں ٹیکس کے گوشوارے یہاں پہ موجود ہیں، لے آئیں اسمبلی میں آن ٹیبل کریں کہ اگر یہ جو 400 روپیہ اور 5000 روپیہ جو پی ٹی وی کا ایک ڈرائیور ان سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے
پی ٹی وی کے ڈرائیور کی ٹیکس کی ریٹرن جو ہے ملک کے وزیر اعظم سے زیادہ رہی ہے، تو لے آئیں یہ۔ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ چند لوگوں نے ذاتی خواہشات کو سوالوں کا نام دیا ہے۔ اپوزیشن جان بوجھ کر معاملات کو الجھا رہی ہے۔ اسلام آباد میں مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے میڈیا سے گفتگو میں ایک بار پھر اپوزیشن سے تنقید کی۔ طلال چودھری نے کہا ہے کہ اپوزیشن کا اتحاد کسی تحقیقات کے لیے نہیں، نواز شریف دشمنی میں بنا ہے۔ 150 آف شور کمپنیاں رکھنے والے جواب مانگ رہے ہیں۔ پارلیمنٹ میں پوچھے گئے سوال کا جواب پارلیمنٹ میں دیں گے، اپوزیشن کی ڈکٹیشن سے جواب نہیں دیں گے۔ وزیر اعظم کے نام کوئی آف شور کمپنی نہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ وزیر اعظم گوشواروں کی تفصیل اداروں کے پاس موجود ہے۔ پوچھنے والے پارلیمنٹ کا چھوٹا حصہ ہے، جبکہ اکثریت وزیر اعظم نواز شریف کے ساتھ ہے۔ محمد زبیر نے کہا ہے کہ وزیر اعظم کی کوئی آف شور کمپنی نہیں، جبکہ ان کے بیٹوں کی آف شور کمپنیاں جائز ہیں، وہ بیرون ملک کاروبار کر رہے ہیں۔ مشرف دور میں بھی نواز شریف کے خلاف کوئی الزام ثابت نہیں ہوا۔ وزیر اعظم نے ہر سال گوشوارے جمع کروائے ہیں۔ واضح رہے گزشتہ روز اپوزیشن کی جانب سے وزیر اعظم کے لیے 7 سوال جاری کیے گئے تھے اور حکومت نے اپوزیشن کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے الٹا اپوزیشن کے لیے سوال نامہ جاری کر دیا تھا۔ سربراہ پاک فوج جنرل راحیل شریف نے فوجی عدالتوں سے سزائے موت پانے والے 5 دہشت گردوں کی سزائے موت کی توثیق کر دی ہے۔ ISPR کے مطابق فوجی عدالتوں سے سزائے موت پانے والے 5 دہشت گردوں کی سزا کی آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے توثیق کر دی۔ جن دہشت گردوں کی سزائے موت کی توثیق کی گئی ان میں سماجی کارکن سبین محمود کے قتل میں ملوث مجرم سمیت سانحہ صفورہ گھوٹ میں ملوث مجرم بھی شامل ہے۔ ISPR کے مطابق 5 دہشت گردوں کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں کیا گیا، جبکہ سزا پانے والوں میں ملٹری کورٹ صالح مسجد کے قریب دھماکے میں ملوث دہشت گرد شامل ہیں۔ ذرائع کے مطابق فوجی عدالتوں سے سزا پانے والوں میں حافظ ناصر، محمد اظہر، طاہر حسین منہاس، سعد عزیز اور اسد الرحمان شامل ہے اور تمام سزا یافتہ دہشت گرد القاعدہ کے سرگرم کارکن ہیں۔ طاہر منہاس پر 9 مقدمات ہیں، سعد عزیز پر 10، اسد الرحمان پر 4، حافظ ناصر پر 5 مقدمات ہیں۔ صدر ممنون حسین نے 16 بچوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے زور دیا ہے کہ اس بیماری کی تشخیص اور اس کا علاج تجویز کرنے کے لیے جامع تحقیق کی جائے۔ اسلام آباد میں بلوچستان سے تعلق رکھنے والے متاثرہ 16 بچوں شعیب احمد اور عبد الرشید نے وزیر مملکت قید ڈاکٹر طارق فضل چودھری، سیکرٹری قید حسن اقبال اور شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر جاوید اکرم کے ہمراہ صدر مملکت ممنون حسین سے ملاقات کی۔ صدر مملکت نے خصوصی جذبے کے تحت دونوں بچوں کا ایوان صدر میں خیر مقدم کیا اور نہایت شفقت کے ساتھ ان کی صحت کے بارے میں دریافت کیا۔ صدر نے دونوں بچوں سے مشفقانہ گفتگو کی اور انہیں تحائف دیے۔ صدر نے امید ظاہر کی کہ وہ بہت جلد مکمل صحتیاب ہو جائیں گے اور معمول کی زندگی گزاریں گے۔ صدر نے ہدایت کی کہ بچوں کا بھرپور خیال رکھا جائے اور ان سے بات پر زور دیا کہ پاکستانی ڈاکٹروں کو اس بیماری کی مکمل تحقیق اور اس کے اسباب کی نشاندہی کرتے ہوئے اس کا مؤثر علاج تجویز کرنا چاہیے۔ صدر نے اس امر پر اطمینان کا اظہار کیا کہ پیمز کے ڈاکٹرز دونوں بچوں کے علاج کے لیے اپنی بھرپور کاوشیں بروئے کار لا رہے ہیں۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ ترقی یافتہ ممالک کے طبی اداروں سے بھی اس ضمن میں مشاورت کی جائے تاکہ اس بیماری کے بارے میں ٹھوس نتائج حاصل کیے جا سکیں۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا کہنا ہے کہ مریم نواز کے اثاثے چھپانے پر قوم الیکشن کمیشن کی جانب سے کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کے خلاف ایکشن کی منتظر ہے۔ سماجی رابطوں کی مائکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں عمران خان کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون کے رہنما محمد صفدر نے اپنی اہلیہ مریم نواز کے اثاثے چھپائے۔ اس حوالے سے ہم نے الیکشن کمیشن کو درخواست جمع کرا دی ہے، اب قوم الیکشن کمیشن کے ایکشن کی منتظر ہے۔ عمران خان نے کہا کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متنبہ کیا تھا کہ بہت سی قومیں جن میں امیروں کے لیے الگ اور غریبوں کے لیے الگ قانون تھا وہ تباہ و برباد ہو گئیں۔ چیئرمین تحریک انصاف کا کہنا تھا کہ پاناما لیکس میں تحریری شواہد سامنے آنے کے باوجود نیب کیوں ایکشن نہیں لے رہی؟ نیب قانون ایسے معاملات میں ایکشن لینے کا کہتا ہے۔ متحدہ اپوزیشن نے پاناما لیکس کے حوالے سے وزیر اعظم کے لیے 7 سوالات پر مشتمل سوالنامہ تیار کیا ہے، جبکہ حکومت نے بھی اپوزیشن سے سوالات کیے ہیں۔ اس صورتحال کے بعد پاناما لیکس کی تحقیقات کا معاملہ مزید الجھتا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے رسائی نیوز کی نمائندہ ہنا راجپوت نے ارکان پارلیمنٹ سے بات کی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔
अपोजिशन की जानिब से पूछे गए सवालात पर अब हुकूमत ने भी जवाबी सवालात अपोजिशन से पूछ लिए हैं। इस हवाले से अरकान पार्लियामेंट क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। देखिए, पनामा लीक की तहकीकात अपोजिशन नहीं कराना चाहती है, इसलिए कि पनामा लीक की तहकीकात अगर होगी तो वही लोग फंसेंगे ना जिनके पनामा लीक में नाम है। आपके इल्म में है ना कि किसके नाम है, मतलब MQM के लोगों के नाम है, ANP के लोगों के नाम है, PTI के लोगों के नाम है, पीपल पार्टी के लोगों के नाम है, तो जिनके नाम है वही फंसेंगे ना। PMLN के तो किसी का नाम ही नहीं है। जिन्होंने कर्जे माफ़ कराएं वो फंसेंगे, जिन्होंने कमीशनर और किकबैक्स लिए हैं वो फंसेंगे। हमें क्या परवाह है, ये यानी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, चोर मचाए शोर। मतलब जो कुछ इन्होंने किया है वो मुझे कहने की ज़रूरत है पिछले 5 साल में क्या हुआ है। तो किस मुंह से ये लोगों से बातें, और नवाज़ शरीफ से जिसने इस मुल्क के मसाइल को हल किया है, जिसने लोड शेडिंग को रिड्यूस कर दिया है, जो पावर एनर्जी के जो है वो बना रहा है, और इंशाल्लाह अगले साल तक उम्मीद है कि बिल्कुल ये ख़त्म हो जाएगा। ये कितने बड़े काम हैं, सी पैक हो रहा है, मोटर वे हो रही है। ये असल में इस सफ़र को इसलिए रोकना चाहते हैं कि अगर ये सफ़र अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचा तो इनके साथ 2018 के इलेक्शन में भी वही कुछ होना है जो 2013 में हुआ था। तो ये नवाज शरीफ को ऐसे ही मतलब कि जी करप्ट तो तुम हो भाई। सरे महल किसका है, $60 मिलियन स्विट्ज़रलैंड में किसके हैं, ठीक है। और ये सवालात सारे ये जाके नवाज शरीफ से क्यों नहीं करते, फरयाल तालपुर से क्यों नहीं करते, बिलावल से क्यों नहीं करते? इन सब पे भी तो टैक्स लागू है ना, इनसे क्यों नहीं पूछते कि टैक्स कितना दिया? LPG के ठेके जिन्होंने लिए उनसे क्यों नहीं पूछते? हमारे अंदर तो कोई भी नहीं है। मुझसे पूछे ना तुमने LPG का ठेका लिया, फलां किया या किसी और से, नहीं पूछ सकते ना, इसलिए कि किया नहीं है। तो खाली बातें करने से, सवाल करने से जिन लोगों को, इस मुल्क के लोगों को सवालात के जवाब देने चाहिए वो मुमतहिन बने हुए हैं। जमहूरियत नाम ही डायलॉग का है, ख्वाह वो नेगेटिव हों या पॉजिटिव हों, जब दोनों चलेंगे तो सही जवाब आएगा। अब क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं जुमे वाले दिन, वो अपना मौक़िफ़ बयान करेंगे और वो मौक़िफ़ अगर सेटिस्फैक्ट्री हुआ, सेमी सेटिस्फैक्ट्री हुआ, वो हमको पता चल जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि हमें इंतज़ार करना चाहिए। जो डिमांड थी अपोजिशन की, अगर प्राइम मिनिस्टर आगे जवाब दे रहे हैं तो लेट्स वेट फॉर हिज रिप्लाई। देखिए, यहूदियों के बारे में ये चीज़ मशहूर है कि जब उनसे कोई सवाल किया जाता है तो वो जवाब में सवाल करते हैं। मुझे कल कोई इसी तरह की बात महसूस हुई कि जब उनसे सवालात किए गए हैं तो उन्होंने उसका जवाब सवालात में दिया। ये तरीका नहीं है, ये संजीदगी इसमें दिखानी चाहिए। ये गैर संजीदा जो तर्ज़ अमल है, ये मेरा ख्याल है कि हम कोई मुल्क के अपने अवाम को कोई एक अच्छा तासुर नहीं दे रहे। संजीदगी से इन चीज़ों का जवाब दें, और ये सवालात बड़े सिंपल सवालात हैं। अगर तो आपने पढ़ाई की हुई है
तो सवालात बहुत आसान हैं, और अगर आपने नहीं किए तो आप पर्चे का बाइकाट करें। मैं तो इसको बेहतर समझूंगी कि पहले जो पानामा लीक का इशू उठा है इसी को सॉल्व कर दे, बजाय एक दूसरे के ऊपर सवालात ना करे। जो अपोजिशन ने बात उठाई है तो मुल्क की बेहतरी की बात उठाई है, और उसको पानामा लीक को इसको सीरियस, ये एक बहुत सीरियस इशू है, पाकिस्तान की इसमें बदनामी हो रही है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब को ज़रूर पार्लियामेंट में आके सही पोजीशन बतानी चाहिए कि उसने क्या करना है और कैसी पॉलिसी बनेगी। प्राइम मिनिस्टर एक हमारे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है, पूरे पाकिस्तान को चला रहे, उसकी पॉलिसीज इस पाकिस्तान में आ रही, तो उसको जो अपोजिशन के जो सवालात है उसके जवाब देने चाहिए और बता देना चाहिए कि ये जो पानामा लीक का इशू उठा है इसको कैसे हम क्लियर करेंगे और किस पे ये इल्ज़ाम आते हैं, तो बता दें, इससे कि उनके बच्चों पे भी ये इल्ज़ाम आए हुए हैं। और एक प्राइम मिनिस्टर मुल्क को चलाने की उसके साथ इख्तियारात है, लेकिन अगर किसी प्राइम मिनिस्टर की फैमिली पे इतने बड़े बात आ जाती है तो उसको वो क्लियर करवा दें तो ज़्यादा बेहतर है इस मुल्क के लिए। जी, तो वज़ीर-ए-आज़म ने तो अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करने की बजाय एक बदतमीज़ लोगों का मीडिया सेल बिठा दिया है, जिसमें जो लोग लॉजिक के साथ बात नहीं करते हैं बल्कि जो सिर्फ इल्ज़ाम लगाते हैं और झूठे इल्ज़ामात में किसी हद तक भी, किसी भी नीचे हद तक जा सकते हैं। तो ये मेरे ख़्याल से पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ी एक पूरी दुनिया में हंसने का मुकाम है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस्तीफ़े भी दे दिए हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने मीडिया सेल खोल लिया है, तो जब तक वो जवाब नहीं देते हैं और हमें कौम को जो है वो तसल्ली उनकी नहीं होती, तब तक जो है अपोजिशन और कौम जो है वो उनसे वजाहत मांगेगी। हुकूमत की जानिब से अपोजिशन से भी जवाबी सवालात पूछे गए हैं, जिस पर अरकान पार्लियामेंट का अब ये कहना है कि सवालात का तसलसल अगर बरकरार रहा तो खातिर ख्वाह नताइज हासिल न हो सकेंगे, जबकि TORs और कमीशन पर ही गौर करना चाहिए। कैमरामैन अहमद खान के साथ हिना राजपूत, रसाई न्यूज़, इस्लामाबाद। मुत्तहिदा अपोजिशन ने पानामा लीक्स के मामले पर पंजाब असेंबली के बाहर एहतजाजी कैंप लगा लिया। अपोजिशन लीडर मियां महमूद अल रशीद का कहना है कि नवाज शरीफ के ओहदा छोड़ने तक शफाफ तहकीकात मुमकिन नहीं। लाहौर में पंजाब असेंबली का इजलास खत्म होने के बाद अपोजिशन लीडर मियां महमूद रशीद की क़यादत में मुत्तहिदा अपोजिशन ने पंजाब असेंबली के बाहर एहतजाजी कैंप लगा लिया है। कैंप में अपोजिशन जमातों के पार्लिमानी लीडर समेत दीगर अरकान ने शिरकत की। मियां नवाज शरीफ जबकि वफाकी और सूबाई वुज़रा नैब को धमकियां देते हैं। इनका कहना था कि करप्शन में पंजाब पहले नंबर पर आ गया है। दूसरों पर तनकीद करने वाले शहबाज शरीफ को चाहिए कि इस्तीफ़ा देकर खुद को भी एहतसाब के लिए पेश करें। मुत्तहिदा अपोजिशन ने पानामा लीक्स की शफाफ तहकीकात होने तक हर जुमेरात को एहतजाजी कैंप लगाने का ऐलान भी कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना है कि मैं मुंतहिब वज़ीर आज़म था, लेकिन मुझे नाअहल करार दिया गया और अब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की बारी है। लाहौर में मीडिया से बात करते हुए यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना था कि जिन लोगों ने NR का फ़ायदा उठाया उन्हें किसी ने पूछा तक नहीं। मैं NRO से फ़ायदा उठाने वालों में शामिल नहीं था, लेकिन मुझे इस केस समेत 28 दीगर मुकदमात में फंसा दिया गया, जबकि मैं मुंतखब वज़ीर आज़म था और नाअहल करार दे दिया गया। अब तक अदालतों में पेश हो रहा हूँ। कई मुकदमात में ज़मानत भी हुई और अब भी 27 के करीब मुकदमात में मेरा नाम शामिल है। उन्होंने कहा कि अब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की बारी है। उन्हें पानामा लीक्स की वजाहत के लिए पार्लियामेंट में आना होगा और हम भी अपना मौक़िफ़ पार्लियामेंट में ही पेश करेंगे। ताहम पानामा लीक्स के मामले पर मुत्तहिदा अपोजिशन के दरमियान मुशावरात जारी है। अपने बेटे अली हैदर गिलानी की बाजियाबी के हवाले से साबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि अली हैदर के अगवा का केस एक नहीं, पूरे मुल्क में ऐसे बहुत से केसेस हैं। मेरे बेटे की सलामती और इसके बाद मुल्क वापसी एक मोजज़ा है। इसकी बाजियाबी पर तमाम सियासी रहनुमाओं के मुबारकबाद के फ़ोन आ रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि ये बात गलत है कि मेरे अमरीकी हुकूमत से बराह रास्त ताल्लुकात हैं। बेटी की बाजियाबी के लिए अफ़गान हुकूमत से मुसलसल बातचीत होती रही है और इस हवाले से अफ़गानिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला से भी बात की। इनका कहना था कि अमरीकी और अफ़गान फोर्सेस के मुश्तरका ऑपरेशन के नतीजे में ही अली हैदर की बाजियाबी मुमकिन हो सकी और इस ऑपरेशन के दौरान अल-कायदा के कमांडर समेत मुतहदा दहशतगर्द भी मारे गए। बेटी की बाजियाबी पर दोनों फोर्सेस के आला हुकाम का मशकूर हूँ। वज़ीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह का कहना है कि इमरान खान का गैर संजीदा रवैया कौम के सामने है। इनके हाथ से वो लकीर मिट चुकी है जिससे वो बरसरे इक़्तिदार आना चाहते हैं।
لاہور میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ عمران خان پاناما لیکس پر پہلے کہتے تھے کہ پارلیمانی کمیٹی بنا دی جائے، پھر کہا شعیب سڈل کی سربراہی میں کمیشن بنا دیا جائے، جس کے بعد انہوں نے چیف جسٹس کو خط لکھنے کا کہا، اور جب چیف جسٹس کو خط لکھ دیا گیا تو اب کہتے ہیں کہ وزیر اعظم پارلیمنٹ میں آ کر جواب دے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کل بنوں میں چیئرمین نیب کو للکارا اور کہا کہ پاناما لیکس پر نیب کو کام کرنا چاہیے۔ چیئرمین پی ٹی آئی اس سے پہلے جو کہتے رہے ہیں اس سے قوم بھی آگاہ ہے، اور اگر ان کا ایجنڈا بد کلامی ہے تو پھر آپ روز نئے دلائل دیں گے۔ وزیر قانون پنجاب کا کہنا تھا کہ پارلیمنٹ کے ممبر سب برابر ہیں، ان میں سے اگر کوئی منسٹر یا پرائم منسٹر بنتا ہے تو بنیادی طور پر اس ہاؤس کا ممبر ہوتا ہے۔ اگر پاناما لیکس کی تحقیقات پر شور کرنے والے مخلص ہوتے تو وہ کہتے کہ ملک سے کرپشن اور لوٹ مار ختم کرنے کے لیے قانون سازی کی جائے۔ پاکستان نے آئی ایم ایف کو خسارے میں چلنے والے اداروں کی جلد نجکاری کی یقین دہانی کرا دی ہے، جبکہ عالمی مالیاتی ادارے نے پاکستان کے لیے 51 کروڑ ڈالر قرض کی قسط منظور کر لی۔ آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان دبئی میں ہونے والے 11ویں جائزے کے مذاکرات ہوئے، جس میں پاکستان کی طرف سے وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور آئی ایم ایف کی طرف سے ہیرالڈ فنگر نے وفد کی سربراہی کی۔ مذاکرات کے بعد وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا اپنے بیان میں کہنا تھا کہ آئی ایم ایف سے ہونے والے مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں، ہم نے آئی ایم ایف کی تمام شرائط پوری کر دی ہیں اور عالمی مالیاتی ادارہ پاکستان کو جون کے آخر تک 51 کروڑ ڈالر کی قسط ادا کرے گا۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ رواں مالی سال کے اختتام تک رواں مالی سال ڈی جی پی میں 5% اضافے کی توقع ہے، جبکہ خسارے میں چلنے والے اداروں کی جلد نجکاری کر دی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ رواں سال ٹیکس وصولیوں کے اہداف کے حصول میں کامیاب ہوں گے۔ امسال 2100 ارب روپے کے ٹیکسز وصول کر چکے ہیں، جبکہ 4.5% کا شرح نمود کا ہدف بھی حاصل کر لیں گے۔ رواں مالی سال ٹیکس اہداف میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔ اگلے مالی سال کے بجٹ میں ڈی جی پی کا نمود 6% تک رکھیں گے۔ انرجی گیس کے مسائل حل ہوئے تو شرح نمود 7% تک جا سکتی ہے۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں مزید اہداف حاصل کریں گے۔ پاکستان نے بنگلہ دیش کے قائم مقام ہائی کمشنر کو دفتر خارجہ طلب کر کے جماعت اسلامی کے امیر مطیع الرحمان نظامی کی پھانسی پر سخت احتجاج ریکارڈ کرایا ہے۔ اسلام آباد میں ترجمان دفتر خارجہ نفیس زکریا نے ہفتہ وار بریفنگ میں بتایا کہ بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی کے امیر کی پھانسی پر تشویش ہے۔ بنگلہ دیش کے قائم مقام سفیر کو دفتر خارجہ طلب کر کے احتجاج ریکارڈ کرایا گیا۔ وہ نہیں سمجھتے کہ اس معاملے پر پاکستان کا رد عمل کمزور ہے۔ بنگلہ دیش میں عدالتی عمل پر کئی سوالیہ نشان موجود ہیں۔ مطیع الرحمان کی پھانسی پر اسمبلیوں کی قراردادیں عوامی انگوں کی عکاس ہے۔ ایک سوال کے جواب میں نفیس زکریا کا کہنا تھا کہ افغان طالبان سے مذاکرات 4 ملکی گروپ کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات کوئی آسان معاملہ نہیں۔ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے علی حیدر گیلانی نے کہا ہے کہ طالبان کی قید سے پہلے بھی اللہ کے بہت قریب تھا۔ اغوا کاروں سے بازیابی کے بعد پہلی بار لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پورے پاکستان کی عوام کا شکر گزار ہوں اور لوگوں کو اپنی بازیابی کا جشن مناتے ہوئے دیکھ کر خوشی ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ 3 سال کیسے گزرے یہ ایک طویل کہانی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ میں واپس اپنے خاندان کے پاس پہنچا ہوں۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ طالبان کی قید سے پہلے بھی اللہ کے بہت قریب تھا۔ متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین نے ایک بار پھر ایم کیو ایم قیادت سے مستعفی ہونے کا اعلان کرتے ہوئے پارٹی کے تمام معاملات قومی اسمبلی میں پارٹی کے پارلیمانی لیڈر فاروق ستار کے حوالے کر دیے ہیں۔ احتجاجی کارکنوں سے بات کرتے ہوئے ایم کیو ایم کے رہنما جذباتی ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ پارٹی کی قیادت سے دستبردار ہو رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے یہ فیصلہ مخالفین اور پارٹی کے باغی رہنماؤں کی جانب سے لگائے جانے والے سنگین الزامات کے بعد کیا ہے۔ ایم کیو ایم کے قائد نے استعفیٰ دیتے ہوئے پارٹی کے تمام معاملات فاروق ستار کے حوالے کر دیے ہیں۔ وفاقی وزیر ریلویز خواجہ سعد رفیق کا کہنا ہے کہ ریلوے لائن ڈبل کرنے کی فیزیبلٹی رپورٹ تیار کر لی ہے، جبکہ رواں سال ریلوے کو 4.5 ارب کا نقصان ہوگا۔ اسلام آباد میں قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے ریلویز کا فتح محمد حسنی کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ اس موقع پر وفاقی وزیر ریلویز خواجہ سعد رفیق کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا حکومت کو ماس ٹرانزٹ منصوبے کے لیے ریلوے زمین نہیں دے سکتے۔ ڈیزائن فائنل ہونے کے بعد زمین لیز پر دینے کا حتمی فیصلہ کریں گے، جبکہ ریلوے لائن ڈبل کرنے کی فیزیبلٹی رپورٹ تیار کر لی ہے۔ تاہم رواں سال ریلوے کو 4.5 ارب کا خسارہ ہوگا۔
وزیر ریلویز نے محکمے کے اسکریپ کے حوالے سے کمیٹی کو بتایا کہ ریلوے کے پاس 1 ارب سے زائد مالیت کا اسکریپ موجود ہے۔ مارکیٹ میں اسکریپ کی قیمت میں 10 سے 15 روپے کمی آئی، جبکہ مارکیٹ ریٹ کے حساب سے اسکریپ فروخت ہوا تو 55 کروڑ کا نقصان ہوگا۔ سعد رفیق نے کہا کہ اسکریپ کی مارکیٹ ویلیو میں کمی اور پینشنز کو معاوضے سے ریلوے کو مالی نقصان پہنچے گا۔ سعد رفیق نے کہا کہ اسکریپ کی مارکیٹ ویلیو میں کمی اور پینشنرز کو معاوضے سے ریلوے کو مالی نقصان پہنچے گا، جبکہ مالی مسائل کے باعث خسارے میں کمی کا ہدف پورا کرنے میں مشکلات ہیں۔ پیمرا کے چیئرمین ابصار عالم نے کہا ہے کہ پیمرا کارکردگی کی رپورٹ ہر ماہ میڈیا کے سامنے پیش کروں گا۔ میڈیا میں غیر پیشہ ورانہ رویہ اور زبان استعمال نہ کی جائے۔ نیوز بریفنگ کے دوران ابصار عالم کا کہنا تھا کہ پیمرا پاکستان میڈیا کا معیار اور معروضی صحافت کے لیے کام کرتا رہے گا۔ پیمرا نے حالیہ کشمکش میں اپنی غیر جانبداری برقرار رکھی۔ انہوں نے کہا کہ پیمرا کارکردگی کی رپورٹ ہر ماہ میڈیا کے سامنے پیش کروں گا۔ میڈیا میں غیر پیشہ ورانہ رویہ اور زبان استعمال نہ کی جائے۔ ورلڈ فوڈ پروگرام، آسٹریلیائی ہائی کمیشن اور وزارت صحت کے اشتراک سے پاکستان میں صوبائی کلبندی اتحاد کی بنیاد رکھ دی گئی ہے۔ اسلام آباد میں منعقدہ تقریب میں وزیر مملکت نیشنل ہیلتھ سروسز سارہ افضل تارڑ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور صوبائی کلبندی اتحاد کی بنیاد رکھی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ پاکستان میں صحت کی سہولیات صرف شہری علاقوں تک محدود ہے۔ دیہات میں رہنے والے لوگوں کے لیے صحت کے حوالے سے تعلیم کا انتظام بہت ضروری ہے۔ اس صوبائی کلبندی اتحاد سے ان عزائم میں مدد ملے گی تاکہ ہر پاکستانی کو صحت کی بنیادی سہولتوں تک رسائی حاصل ہو سکے۔ تقریب میں آسٹریلوی ہائی کمشنر مس مارگریٹ اینڈمنس نے بھی شرکت کی۔ اب ایک نظر عالمی خبروں پر۔ برازیل کے صدر ڈلما روزیف پر کرپشن اور خرد برد کے الزامات میں سینٹ نے مواخذے کی تحریک کثرت رائے سے منظور کر لی ہے، جس کے بعد لاطینی امریکی ریاست کی صدر 6 ماہ کے لیے معطل ہو گئی ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے برازیل کی سینٹ نے گھنٹوں کی بحث کے بعد صدر ڈلما روزیف کے خلاف مواخذے کی تحریک کثرت رائے سے منظور کر لی ہے۔ مواخذے کی تحریک 22 کے مقابلے میں 55 ووٹوں سے منظور کی گئی۔ سینٹ سے مواخذے کی تحریک منظور ہونے کے بعد صدر ڈلما روزیف 180 روز کے لیے معطل ہو گئی ہیں اور اس کے دوران ان پر عائد الزامات کی مکمل تحقیقات تک ملک کی بھاگ دوڑ نائب صدر مائیکل ٹیمر کے پاس رہے گی۔ مواخذے کی تحریک منظور ہونے کے بعد برازیل میں 13 برس بعد بائیں بازو کی ورکرز پارٹی کی حکومت ختم ہو گئی ہے۔ امیر جماعت اسلامی بنگلہ دیش کو پھانسی دینے پر ترکی نے احتجاج کرتے ہوئے ڈھاکہ میں تعینات اپنا سفیر واپس بلانے کا اعلان کیا ہے۔ ترکی کے خبر رساں ادارے کے مطابق وزارت خارجہ کے اعلیٰ حکام نے بتایا کہ بنگلہ دیش میں امیر جماعت اسلامی مطیع الرحمان نظامی کو پھانسی دینے کے معاملے پر ڈھاکہ میں تعینات اپنے سفیر کو احتجاجاً واپس بلایا گیا ہے۔ ترکی کا امیر جماعت اسلامی بنگلہ دیش کی پھانسی پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہنا تھا کہ بزرگ سیاستدانوں کو اتنی بڑی سزا دینا قابل مذمت ہے۔ اس قسم کے واقعات سے ہمارے بنگلہ دیشی بھائیوں کے دلوں میں نفرت کی آگ بڑھے گی۔ یمن میں فوجی قافلے پر خودکش حملے میں 8 افراد ہلاک اور 17 زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ خودکش حملہ بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ یمنی صدر منصور ہادی کی وفادار فوج کے سینئر کمانڈر جنرل عبد الرحمان کے قافلے پر اس وقت کیا گیا جب وہ یمنی فوج کے اگلے محاذ پر تعینات دستوں کے معائنے کے لیے جا رہے تھے۔ وہ یمن کے 1 ملٹری ریجن کے فوجی سربراہ ہیں۔ ان کو اس خودکش حملے میں درمیانے درجے کے زخم آئے ہیں۔ اور اب پیش ہے کاروباری خبریں۔ انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان کے عہدیداروں نے ٹیکسوں کے نظام کو سادہ بنانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ مسائل کے حل کے لیے سیاسی عزم کی ضرورت ہے۔ ایف بی آر کو جمع کروائی گئی بجٹ تجاویز کے حوالے سے آئی کیمپ کے راشد ابراہیم اور فخر الدین نے اسلام آباد میں مشترکہ نیوز بریفنگ کے دوران ملک میں
टैक्स के निज़ाम को सादा करने की ज़रूरत पर जोर दिया। राशिद इब्राहिम ने कहा है कि वज़ीर ख़जाना की सरबराही में पॉलिसी बोर्ड बनाया जाए जो टैक्स ने निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए मुसलसल मुशावरत का अमल जारी रखे। सूबे सर्वे पर सेल्स टैक्स वसूल कर रहे हैं, इसलिए फेडरल एक्साइज ड्यूटी की अब ज़रूरत नहीं। FBR में भर्ती के लिए खुसूसी कैड बनाया जाए और FBR की अफरादी कुव्वत की इस्तेदाद कार बढ़ाने की ज़रूरत है। मईशत की दस्तावेज शक्ल देकर टैक्स नेट बढ़ाया जाए। एग्री बिजनेस, रिटेल्स और होल सेल्स को भी टैक्स नेट में लाया जाए। उनका कहना था कि टैक्सों के बारे में प्लेटफॉर्म और टैक्स ऑडिट को मज़ीद बेहतर और मजबूत बनाने की ज़रूरत है। हबीब फखरुद्दीन का कहना है कि टैक्स चोरियों से ब्लैकमेल होने के बजाय इनके खिलाफ सख्ती से पेश आने की ज़रूरत है। विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ हड़ताल के पीछे खुफिया अनासिर थे। विद होल्डिंग टैक्स छोटे दुकानदारों का मसला नहीं है। और अब पेश है एंटरटेनमेंट न्यूज़। फ्रांस में दुनिया के सबसे बड़े फिल्मी मेले कांस का आगाज हो गया है, जहां रेड कारपेट पर जलवे बिखेरते हुए सितारों ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। 69वां सालाना कांस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हर साल की तरह इस साल भी अपनी तमाम तरानाइयों के साथ शुरू हो गया है, जहां रेड कारपेट पर सबसे मुनफरिद नजर आने की कोशिश करती अदाकाराएं नित्य दिलकश मलबूसात पहनकर जलवागर हुई। नोमी वॉट्स, ब्लैक लाइवली, जोलियन मोर 11 से 21 मई तक जारी रहने वाली कांस फिल्म फेस्टिवल में 21 फिल्मों के दरमियान खड़े मुकाबले की तवक्को की जा रही है, जिसमें हर रोज़ किसी न किसी फिल्म का प्रीमियर होगा और इसकी फिल्म स्टार कास्ट अपने मदाहों के सामने होगी। 10 रोज़ा फेस्टिवल में अदाकाराओं, हिदायतकारों और मौसीकारों समेत फिल्म से जुड़े दीगर अफराद भी शरीक होंगे। बेहतरीन काम करने वाले फनकारों को अवार्ड से भी नवाजा जाएगा। पेरिस में फिल्म फेस्टिवल के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं ताकि अदाकाराओं के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। अब एक नज़र खेलों की खबरों पर। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के साबिक सरबराह शशांक मनोहर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के मुताबिक ICC कवानीन में तरमीम के बाद सदर का ओहदा खत्म कर दिया गया है, जिसके बाद शशांक मनोहर आइंदा 2 साल के लिए ICC के पहले चेयरमैन होंगे और वो फौरी तौर पर अपने ओहदे का चार्ज संभालेंगे। इंतहाबी तरीक़ेकार के मुताबिक ICC के तमाम डायरेक्टर्स को चेयरमैनशिप के लिए किसी भी एक मौजूदा डायरेक्टर या साबिक डायरेक्टर का इंतखाब करना होता है और चेयरमैनशिप के लिए किसी भी 2 या इससे ज़ायद डायरेक्टर की रजामंदी से कोई एक डायरेक्टर उम्मीदवार बन सकता है। ताहम ICC चेयरमैनशिप के लिए कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं हुआ, जिसके बाद ऑडिट कमेटी चेयरमैन अदनान जैदी ने शशांक मनोहर 2008 से 2011 तक BCCI के सदर की हैसियत से खिदमात अंजाम दे चुके हैं, जबकि जगमोहन डालमिया के इंतकाल के बाद अक्टूबर 2015 में उन्हें एक मरतबा फिर BCCI के सदर की जिम्मेदारी सौंपी गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी का कहना है कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ होम सीरीज श्रीलंका में खेलने पर गौर कर रहे हैं। लाहौर में एक इंटरव्यू में नजम सेठी का कहना था कि अगर हमें अपनी होम सीरीज़ में भी माली तौर पर कुछ मुनाफा ना हुआ तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं। किसी दूसरे मुल्क के होम सीरीज़ खेलने से उसे कोई आमदनी नहीं होती, जबकि UAE में होम सीरीज़ खेलने पर PCB को बहुत ज़्यादा अखराजात बर्दाश्त करने पड़ते हैं। इसलिए अक्टूबर में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज़ श्रीलंका में खेलने पर गौर कर रहे हैं। इस बात का भी जायज़ा ले रहे हैं कि वहाँ हमें स्टेडियम दस्तयाब होंगे या नहीं और सीरीज़ के दौरान वहाँ का मौसम कैसा होगा। पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से नजम सेठी का कहना था कि ख्वाहिश है कि अगली सुपर लीग का फाइनल लाहौर में खेला जाए और गैर मुल्की क्रिकेटर से मुआहदा करते वक्त इस हवाले से बात भी की जाएगी कि वो पाकिस्तान में खेलने के लिए तैयार है या नहीं। अगर गैर मुल्की खिलाड़ियों ने लाहौर में खेलने के लिए ज़्यादा रकम का मुतालबा किया तो PCB इसके लिए भी तैयार हैं। चेयरमैन PCB शहरियार खान ने क्रिकेटर शर्जील खान के मामले पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंटी करप्शन यूनिट को तहकीकात का हुक्म दे दिया। PCB एंटी करप्शन एंड विजिलेंस कमेटी के सरबराह मोहम्मद आजम ने शर्जील खान से तमाम तफसीलात हासिल कर लीं।
PCB اینٹی کرپشن اینڈ ویجیلنس کمیٹی کے سربراہ محمد اعظم نے شرجیل خان سے تمام تفصیلات حاصل کر لیں۔ قومی کرکٹ ٹیم کے اوپنر شرجیل خان کو دھمکی آمیز فون کالز اور بھتہ مانگنے پر PCB کی متحرک ہو گیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان نے PCB کے اینٹی کرپشن اینڈ ویجیلنس ڈپارٹمنٹ کو شرجیل خان سے رابطے کا حکم دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ڈائریکٹر اینٹی کرپشن اینڈ ویجیلنس کرنل ریٹائرڈ محمد اعظم نے شرجیل خان سے رابطہ کر کے ان سے تمام تفصیلات طلب کر لی ہیں۔ شرجیل خان ان دنوں قومی کرکٹرز کے فٹنس کیمپ کے لیے نیشنل کرکٹ اکیڈمی لاہور میں ہی موجود ہیں، جبکہ قومی کرکٹرز کل لاہور سے ایبٹ آباد روانہ ہو جائیں گے۔ 39ویں نیشنل سینئر مینز والی بال چیمپئن شپ اسلام آباد میں شروع ہو گئی ہے، جو 18 مئی تک جاری رہے گی۔ ٹورنامنٹ میں ملک بھر سے 14 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ دیکھتے ہیں رسائی نیوز کے نمائندے عمر برنی کی رپورٹ۔ سپورٹس کمپلیکس میں 39ویں نیشنل سینئر مینز والی بال چیمپئن شپ کے افتتاح کے موقع پر شرکاء کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ ٹورنامنٹ کا افتتاح سیکٹری بین الصوبائی رابطہ محمد علی گردیزی نے کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے محمد علی گردیزی کا کہنا تھا کہ پاکستان میں کھیلوں کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے اقدامات کی سخت ضرورت ہے۔ ملک کی غیر یقینی سیکیورٹی صورتحال کی وجہ سے غیر ملکی ٹیمیں پاکستان آنے سے کتراتی ہیں۔ 12 سے آج سے 18 تاریخ تک الائیڈ بینک 49th نیشنل والی بال چیمپئن شپ شروع ہے، جس میں 14 ٹیمیں شرکت کر رہی ہیں۔ ان ٹیموں میں 4 صوبے، آزاد کشمیر، فاٹا اور اس کے علاوہ تمام ڈپارٹمنٹس جو والی بال فیڈریشن کے ساتھ منسلک ہیں، جس میں آرمی، نیوی، ایئر فورس، ویپڈا، پولیس، پاکستان آرڈیننس فیکٹری اور تمام دیگر ادارے، HEC بھی اس میں شامل ہے۔ یہ ان کی ٹیمیں اس میں حصہ لے رہی ہیں۔ اس موقع پر مہمان خصوصی نے کھلاڑیوں سے ہاتھ ملایا اور ان کی حوصلہ افزائی کی۔ ٹورنامنٹ کا پہلا میچ پاکستان ایئر فورس اور KPK کی ٹیموں کے درمیان کھیلا گیا۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ پاکستان میں اس طرح کے ٹورنامنٹ ہوتے رہنے چاہیے۔ ان ٹورنامنٹ کی بدولت نہ صرف نئے کھلاڑیوں کو خود اعتمادی حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے، بلکہ کھیل کا معیار بھی بہتر ہوتا ہے۔ ایونٹ ظاہر سی بات ہے، یہ ہمارا پاکستان میں جو سب سے بڑا ٹورنامنٹ آپ کہہ لیں کہ یہی ہوتی ہے نیشنل چیمپئن شپ، جو اینولی ہوتی ہے، اور پچھلے کوئی 4 سال سے یہ تھوڑا سا معاملات ہوئے تھے خراب، کوئی پیڈلر فیڈریشن کی وجہ سے، تو ابھی پچھلے سال بھی کروائی تھی فیڈریشن نے، اور اس سال بھی تو بڑا انجوائے کر رہے ہیں، بڑا اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ، ساری ٹیمیں کمپلیٹ آئی ہوئی ہیں۔ والی بال جہاں لوگوں کو بہترین تفریح فراہم کرتا ہے، وہیں انسان کی جسمانی ورزش کی بنیادی ضرورت کو بھی بھرپور طریقے سے پورا کرتا ہے۔ والی بال کو انٹرنیشنل لیول پر ابھارنے کے لیے اس طرح کے ٹورنامنٹ کا انعقاد بہت ضروری ہے۔ کیمرامین وقاص کھوکر کے ساتھ عمر برنی، رسائی نیوز، اسلام آباد۔ اور اب پیش ہے موسم کی صورتحال۔ رواں ہفتے کے دوران کشمیر، گلگت بلتستان، فاٹا، خیبر پختونخوا، اسلام آباد، بالائی پنجاب کے مختلف علاقوں میں وقفے سے تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں دن کے وقت موسم گرم رہے گا، تاہم خیبر پختونخوا، اسلام آباد، بالائی پنجاب، فاٹا، گلگت بلتستان اور کشمیر کے چند مقامات پر تیز ہوا اور گرج چمک کے ساتھ بارش، جبکہ DG خان، بہاولپور، کوئٹہ اور جوب ڈویژن میں بعض مقامات پر گرد آلود ہوائیں چلنے، تیز ہوا اور گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کشمیر، گلگت بلتستان، مالاکنڈ، DG خان، کوئٹہ ڈویژن اور فاٹا میں بعض مقامات پر تیز ہوا اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہا۔ آج سب سے زیادہ درجہ حرارت تربت میں 46 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے رسائی نیوز۔